أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق اللہ العظیم. ترجمہ سماعت فرمائیے. رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور ہدایت کی اور حق و باطل کا فرق کرنے کی واضح دلیلیں ہیں. تو تم میں سے جو کوئی اس مہینے میں حاضر ہو تو وہ اس کے روزے رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو یا کسی سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے تعداد پوری کرنا ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے اور تم پر تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا، اور تاکہ تم تعداد پوری کر سکو، اور تم اس پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو جو اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، اور تاکہ تم شکر گزار بنو. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. سبحان اللہ. قاری محمد فیصل صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں کلام الہی کی خوبصورت آیات مبارکہ کی تلاوت فرمائی ہے اور انتہائی خوبصورت انداز میں ان کا ترجمہ بھی کیا ہے، اور ہماری
سماعتوں تک پہنچایا. تو جناب جاگو لاہور کی یہ جو رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن ہے اس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اور آپ کی میزبان منیبہ آصف آپ کی خدمت میں حاضر ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ کا جو تیسرا روزہ ہے وہ بہت اچھے طریقے سے گزرا ہوگا. ماہ رمضان کو مقدس کہا جاتا ہے اور رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ اس کو کہا جاتا ہے. ہمارے دین نے جہاں ہماری جسم کی صفائی کے حوالے سے ہمیں بہت زیادہ اہمیت بتائی ہے, پاکیزگی اور بہت زیادہ زور دیا ہے اس چیز کے اوپر. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر ہنا اکرم ہیں جو ڈینٹسٹ ہیں. ڈاکٹر ہنا آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں جاگو لاہور کی یہ جو ہم نے رمضان ٹرانسمیشن سجائی ہوئی ہے. ڈاکٹر ہنا آج ہم نے بات کرنی ہے کہ جو ہمارے منہ سے بدبو آتی بیڈ بریتھ کے حوالے سے, تو سب سے پہلے تو بتائیے یہ آتی کیوں ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں سب سے بڑی جو ہمارے منہ کی پروٹیکشن ہے وہ ہے سلائیوا, جو ہماری تھوک بنتی ہے. سلائیوا جو ہے وہ ہمیں بچاتا ہے بدبو سے. تو ہوتا کیا ہے کہ جب ہم روزے سے ہوتے ہیں تو سلائیوا پروڈکشن بہت کم ہوئی ہوئی ہوتی ہے. مطلب فاسٹنگ جو ہے اٹ ڈیکریزز سلائیوا فلو. تو جب سلائیوا فلو نہیں ہوگا تو اورل بیکٹیریا کے ساتھ فائٹ کون کرے گا؟ بیسکلی تھوک ہماری اورل بیکٹیریا سے پروٹیکشن ہے. یہ ہمیں پروٹیکٹ کرتی ہے اورل بیکٹیریا کے غلط کاموں سے, مطلب جن سے. تو اس کے یہ بڑی آسان سی بات ہے, ہم اپنے پیشنٹس کو بھی بتاتے ہیں کہ سحری میں اگر آپ کچھ چیزیں کر لیں, ایون سحری سے افطاری سے سحری تک جو ٹائم ہے اس میں اگر کچھ چیزیں اوائڈ کر لیں, کچھ چیزیں کر لیں تو ہم اس سے بچ سکتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ نے برش کرنا ہے روزہ بند کرنے سے پہلے, اور فلورائڈ ٹوتھ پیسٹ سے کرنا ہے. اس سے آپ کے منہ, مطلب فلورائڈ خود بہت پارٹ پلے کرتا ہے آپ کی, جی, اور 2 سے 3 منٹ کرنا ہے. اور برشنگ صرف 60% دانت کو صاف کرتی ہے. فلاس ضرور کرنا ہے آپ نے سحری کے بعد, کہ کوئی ایسا پارٹیکل نہ رہ جائے منہ میں جس پہ, کیونکہ سلائیوا فلو تو ویسے کم ہوگا کہ اس سے سارا دن پھر اس پارٹیکل کے اوپر بیکٹیریا کام کرتے رہے اور بو آتی رہے. اچھا, تو یہ فلاسنگ جو آپ نے کہا ہے کہ ہمیں پھر روزانہ کرنی چاہیے؟ ہاں بالکل کرنی چاہیے, کیونکہ برش ان جگہوں پہ پہنچ ہی نہیں سکتا جہاں پہ فلاس پہنچتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو سحری بند کرنے سے پہلے تو فلاسنگ بہت ضروری ہے. تیسرے نمبر پہ ہم گاگلز بتاتے ہیں, اور گاگلز بھی نان الکوہولک, کیونکہ جو الکوہولک گاگلز مارکیٹ میں موجود ہیں ان سے ڈرائی ماؤتھ ہو جاتا ہے, تو اس سے پھر بدبو آتی ہے. تو ایک نارمل گاگل جو بھی اویلیبل ہے آپ نے وہ کرنا ہے. اس کے بعد جن چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ نے بہت زیادہ, سب سے پہلے ڈیری چیزیں اتنی نہ استعمال کریں. ہوتا کیا ہے, ڈیری پروڈکٹس میں امائنو ایسڈز ہوتے ہیں جو آپ کے اورل بیکٹیریا کے ساتھ ریئیکٹ کرتے ہیں اور سلفر بناتے ہیں, اور سلفر منہ کی بدبو کی سب سے بڑی وجہ ہے. پھر بہت ہائی کانٹینٹ میں شوگرز نہ یوز کریں, اس سے وہ ہوتی ہے سارا بیکٹیریا اتنا ہی زیادہ. اگر آپ بہت شگری کر لیں گے سحری تو سارا دن بیکٹیریا بہت ایکٹیو رہے گا. اس کا بہت زیادہ سالٹ یوز کرنے سے ڈی ہائیڈریشن ہوگی. ٹی, کافی, جتنی کیفینیٹڈ چیزیں یوز کرنے سے آپ سارا دن واش روم جاؤ گے, پھر ڈی ہائیڈریشن ہوگی, ڈائیوریٹکس ہیں سارے, پھر آپ کا ڈرائی ماؤتھ ہوگا. آپ نے مطلب ان چند چیزوں کا خیال رکھنا ہے. یہ چند چیزوں کا احتیاط کر رہی ہیں آپ لوگوں نے, کہ آپ سحری میں کیا کھا رہے ہیں, دوسرا آپ افطاری میں کیا کھا رہے ہیں, ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. زیادہ تر میٹھی چیزیں نہ کھائیں. ہاں, شگری بالکل میٹھی چیزیں نہ کھائیں, بہت زیادہ ڈیری پروڈکٹ چیز وغیرہ نہ کھائیں. یہ سحری کی ہم بات کر رہے ہیں, سحری کی بات ہو رہی ہے, بالکل جی. اور پانی افطاری سے سحری کے بیچ میں کم از کم 2 لیٹر پانی پی لیں, تاکہ سارا دن, یہ نہیں کہ سحری بند کرتے وقت, تاکہ سارا دن آپ کی باڈی ہائیڈریٹ, سب کا ہوتا ہے کہ پوری بوٹل ہی پی جائیں, تاکہ آپ سارا دن ہائیڈریٹڈ رہو. اچھا, یہ بہت ضروری ہے. اور دوسرا مجھے بتائیں کہ پھر ہمیں کتنی دیر بعد اپنا برش کرنا چاہیے؟ اگر ہم نے سحری کر لی ہے تو کیا اس کے فوراً بعد ہم نے برش کرنا ہے؟ بس آپ بند کرنے سے پہلے برش کر لیں, لیکن افطار کے کم از کم گھنٹہ بعد تک آپ نے برش نہیں کرنا. جیسے ہم صبح کا بتاتے ہیں نا کہ ناشتے کے بعد کرنے, اسی طرح افطار کرنے کے گھنٹہ کے خود سے سلائیوا, جیسے ہی افطاری ہوتی ہے جو ہمارا سلائیوا پروڈکشن کم ہوئی بھی ہوتی ہے وہ آٹومیٹکلی دوبارہ سے اسٹیمولیٹ ہو جاتی ہے جیسے آپ افطار کرتے ہو. تو 60 منٹس تک آپ نے برش نہیں کرنا, آپ سلائیوا کو آٹومیٹکلی اپنا کام کرنے تو وہ ایک دم سے جیسے ہم افطاری کرتے ہیں سلائیوا اسٹیمولیٹ کرتا ہے اور اپنے واشنگ بیکٹیریا کو واش آؤٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور کتنی دیر ہم لوگوں نے برش کرنا ہے, اور کیا ہم افطاری کے سحری کے بعد تو کریں کہ افطاری کے بعد بھی کریں؟ ہم افطاری کے گھنٹہ بعد, اسی طرح جیسے صبح اٹھ کے ہم کہتے ہیں کہ ناشتے کے بعد کرنا ہے, ناشتے سے پہلے نہیں کرنا, کیونکہ ہمارا انعامل اتنا ہم ویک کر دیتے ہیں کہ جیسے اب آپ نے, تو عادت ہے ڈاکٹر صاحبہ, ہماری عادت نہیں, میں پچھلے پروگرام میں بھی بتا کے گئی تھی ناشتے کے بعد ہی ہم نے کرنا ہے, ناشتے کے بعد سے پہلے کرنا ہے, کرتے ہم پہلے, وہ ہم غلط کرتے ہیں. انعامل اتنا ویک ہو جاتا ہے جب آپ فوراً برش کر کے آ کے آپ کھانا کھانے لگ جاتے ہو. اگر آپ نے اورنج جوس پیا, ایک مائکرو پورس چینلز بن جاتے ہیں دانت کے اندر برشنگ کی وجہ سے. اس پریکٹس کی وجہ سے ہمارے جو دانتوں کے مسئلے وہ بھی بڑھتے جا رہے ہیں. بالکل, آپ نے ناشتے کے بعد کرنا ہے کیونکہ آپ نے رات کو کیا ہوا ہے, آپ رات کو برش کر کے سوئے تھے, اس لیے آپ نے ناشتہ کر کے 10-15 منٹ کے بعد کرنا ہے. اور دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ افطاری میں ہم لوگوں نے تلی ہوئی چیزیں بہت کھاتے ہیں, پیاز وغیرہ اور باقی دہی بھلے وغیرہ. سحری میں آپ نے پیاز
گارلک, ادرک, لہسن, یہ اور اسپائسی فوڈز بہت زیادہ نہیں کھانے. یہ ساری چیزیں ہماری تھوک کو کم کر دیتی ہیں, اور پورا جتنے گھنٹے کا روزہ ہے صرف تھوک ہی ہمارے پاس واحد ٹول ہے جو ہمیں بچائے گا. ٹھیک ہے, تو ان چیزوں سے اجتناب کرنا ہے, آپ نے نہیں کھانا ہے. بالکل جی بالکل. لیکن اس کے علاوہ ہم اورل ہائیجین کا یا پھر اپنے ٹیتھ کا یا پھر بیڈ بریتھ کا خیال رکھنے کے لیے مزید کیا چیزیں ہمیں کرنی چاہیے؟ الائچی, میں یہ بتانا چاہوں گی, الائچی بھی اگر آپ سحری سے پہلے چیو کر لیتے ہو 2-3 الائچی, آج کل تو یہ ریمیڈی دکھا رہے ہیں جی کہ پیاس نہیں لگے گی, پیاز کا تو مجھے نہیں پتا, لیکن اگر آپ الائچی 2-3 چیو کر لیتے ہو تو بھی بیڈ بریتھ سے آپ بچے رہتے ہو, منہ سے بدبو نہیں آتی. اور ویسے اگر روزہ کھولنے کے قریب آ بھی رہی ہے تو وہ تو آپ نے دیکھا ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کو روزہ دار کی, لیکن پورا دن کیسے بچنا ہے وہ اگر آپ برش کرتے ہو 2 to 3 minutes ود فلورائڈ ٹوتھ پیسٹ. اینڈ ایک چیز میں بھولوں, ٹنگ آپ نے ضرور سحری میں کلین کرنی ہے. آپ نے جب برش کر کے روزہ بند کرنا ہے آپ نے اپنی ٹنگ ضرور برش سے کلین کرنی ہے. ویسے ٹنگ اسکریپرز ہوتے ہیں, وہ نہیں ہے موسٹلی لوگوں کے پاس, آپ برش سے ہی اپنی ٹنگ کلین کرو. یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ سارا دن آپ کی ٹنگ کے اوپر بیکٹیریا کام کرتا ہے اور اس سے بہت بدبو آتی ہے. مطلب ایک بیڈ بریتھ کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم اپنی ٹنگ نہیں کلین کرتے. روزے کے علاوہ بھی آپ نے اپنی ٹنگ کلین کرنی ہے ڈیلی. ٹھیک ہے, مطلب ہم صرف اپنے دانتوں کو رگڑ رہے ہوتے ہیں اور برش کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ لوگوں نے اپنی ٹنگ کو بھی خاص طور پر خیال رکھنا ہے کہ اس کو بھی ہم لوگ صاف کریں. دوسرا مجھے بتائیے کہ ہم مسواک کا بھی کہا جاتا ہے کہ رمضان میں کر سکتے ہیں, تو آپ لوگ ڈینٹسٹ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں 2 اسکول آف تھاٹس ہیں. میں جو سمجھتی ہوں کہ مسواک کر لینی چاہیے, اور دیکھیں اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتا کے گئے تھے مسواک سے آپ کی سلائیوا پروڈکشن انکریز ہوتی ہے. اور دیکھیں ابھی جتنے میں نے مسائل بتائے ہیں وہ سب سلائیوا پہ ہی جا کے ختم ہو رہے ہیں, شروع ہو رہے ہیں. تو مسواک سے سلائیوا پروڈکشن بڑھتی ہے. تو 2 اسکول آف تھاٹس ہیں. سم پیپل سے کہ ہو سکتے ہیں مسواک, کچھ کہتے نہیں, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ مسواک سے, کیونکہ صرف سلائیوا آپ کچھ انٹروڈیوس نہیں کر رہے ہو اپنے منہ میں نیا. ٹھیک ہے, تو اس لیے, اور بہت سے ڈینٹل پروسیجرز بھی ہم تو مطلب مولانا جتنے علماء کرام ہیں انہوں نے اجازت دی ہے ہو جاتے ہیں, کیونکہ آپ کچھ انٹروڈیوس نہیں کرا رہے ہو نا, آپ کچھ طاقت نہیں دے رہے ہو باڈی کو. روزہ تو تب ٹوٹتا ہے اگر آپ کو ایسی چیز ہو جیسے انرجی مل جائے. بالکل ایسی ہے, ہاں ایگزیکٹلی. تو مسواک کر سکتے ہیں, مسواک کر سکتے ہیں, اس سے کوئی انرجی نہیں مل رہی ہے, کچھ نہیں ہو رہا, بلکہ منہ میں سلائیوا پروڈکشن انکریز ہو رہی ہے. دوسرا ڈاکٹر ہے نا, ہم دیکھتے ہیں کہ سگریٹ نوشی جو سگریٹ پیتے ہیں ان کے منہ سے بھی بڑی اسٹنک سی آتی ہے, بڑی بیڈ بریتھ ہو جاتی ہے ان کی, اس حوالے سے کیا کہیں؟ اس میں یہی ہے کہ سحری سے پہلے اگر کوشش کی جا سکے تو سگریٹ نہ پئیں, کیونکہ سگریٹ پینے کے بعد ایک تو سگریٹ وہ تو چلو آپ نے برش سے ختم کر لی اسمیل, لیکن سگریٹ کی وجہ سے بھی منہ میں ایک ڈرائینس رہتی ہے. تو اس سے اگر افطاری سے سحری سے پہلے نہ کی جائے, افطاری کے بعد کر لیں, چلیں اگر بہت نہیں رہ سکتے سگریٹ کے بغیر, لیکن سحری میں اگر اوائڈ کر جائیں تو وہ بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے. یہ تو عام روٹین میں بھی ان کی یہ چیز رہتی ہے, ہلکی سی جو یہ بدبو سی ان کے منہ سے رہتی ہے. ان لوگوں کو ہم یہی کہتے ہیں کہ بار بار گاگلز کریں, 2 to 3 ٹائمز دن میں برشنگ کر لیں تاکہ وہ رہے ہی نہ, اسمیل ہی نہ رہے. بالکل. اچھا جی. اور دوسرا مجھے بتائیں برش کس طرح کا ہمیں کرنا چاہیے؟ برش دیکھیں سب سے پہلے تو آپ نے, بلکہ ہم تو بچوں کو وہ ایک ٹائمر دیتے ہیں کہ آپ نے 2 to 3 منٹس کرنا ہی کرنا ہے. آپ نے برش کو ایسے پکڑنا ہے 45 ڈگری کے اینگل پہ, اور فرنٹ سے اپر سے سٹارٹ کرنا ہے 45 ڈگری کے اینگل پہ. آپ نے راؤنڈ اینڈ راؤنڈ جانا ہے, اپر لوور بیک, اور اندر کی سائڈ سے ضرور کرنا ہے. اندر کی سائڈ بہت ضروری ہے, اور جو چبانے والے سرفیسز ہیں ان کے اوپر ضرور کرنا ہے. پھر برش الٹا کر کے اوپر والے جو چبانے والے سرفیسز ہیں ان کے اوپر ضرور کرنا ہے, اور اینڈ میں ٹنگ کلین کر کے آپ نے پھر اپنا برش واش کرنا ہے. اور اس پوری ایکٹیویٹی کو میکسیمم منیمم 3 منٹس آپ نے دینے ہیں. میکسیمم 3 سے زیادہ نہ دیں, کیونکہ پھر وہ بہت زیادہ آپ اپنے مسوڑوں کو خراب کر لیں گے. 3 منٹ سے کم فائدہ نہیں ہے. اور جیسے ابھی ڈاکٹر نا آپ نے مسوڑوں کی بات کی ہے, بہت سے لوگوں کو گمز کی پرابلم ہوتی ہے, خون رسنا شروع کر دیتے ہیں ان کے, تو مجھے بتائیے اگر رمضان میں ان کو پرابلم ہے تو گھر میں جو ریمیڈیز کر سکتے ہیں, کہ اگر فوراً سے ہم ڈاکٹر سے رجوع نہیں کر سکتے تو کیا کریں؟ اس میں بہت اچھے مارکیٹ میں گاگلز اویلیبل ہیں. مطلب اب یہ ہے کہ اگر آپ دوائی نہیں کھانا چاہتے, ویسے تو دوائیاں ہیں جن سے فوراً مسوڑوں کا خون آنا کم ہو جاتا ہے 2-3 دن میں, لیکن گاگلز کریں. جو اسپیشل ٹوتھ پیسٹ ہیں بلیڈنگ گمز کے لیے, وہ استعمال کریں. اور سحری میں اسپیشلی گاگل ضرور استعمال کریں, نان الکوہولک, سحری سے پہلے. تو اتنے گھنٹے, جتنے گھنٹے کا روزہ ہے اتنے گھنٹے میں بلیڈنگ کنٹرول ہو جاتی ہے. اگر نہیں ہو رہی اس کا مطلب آپ کو کوئی ایسا مسئلہ ہے دیٹ یو نیڈ ٹو سی یور ڈینٹسٹ ASAP.
کہ پھر مطلب آپ کو ڈینٹسٹ کو جانے کی ضرورت ہے. لیکن عموماً مجھے یہ بتائیے آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ کتنی دیر بعد ہمیں ڈینٹسٹ کے پاس جانا چاہیے؟ 6 مہینے کے اندر ایک چکر آپ کا لگنا چاہیے بغیر کسی تکلیف کے. اوکے. ہاں بغیر تکلیف کے یو نیڈ ٹو سی یور ڈینٹسٹ. بے شک آپ کی کوئی پرابلم ہے یا نہیں ہے, آپ کو اپنے ڈینٹسٹ کے پاس جانا ہے ہر 6 مہینے کے بعد. اور مجھے صرف ایک اور ریکویسٹ کرنی ہے کہ رمضان میں وائی ڈز کلیننگ یور ٹیتھ ٹیکس اے بیک سیٹ. مطلب یہ اتنا ہی ضروری ہے رمضان میں, بلکہ شاید زیادہ ضروری ہے. بالکل ایگزیکٹلی, رمضان میں اس چیز کو زیادہ آپ لوگوں کو پرسیو کرنا چاہیے یا دھیان رکھنا چاہیے اس کا. ڈاکٹر ہنا اکرم ہمارے ساتھ موجود تھی, ڈینٹسٹ ہیں. ڈاکٹر ہنا, تھینک یو سو مچ یہاں پر آنے کے لیے. اور یہ ہم بات کر رہے تھے کہ ہماری اورل ہائیجین رمضان میں کس طرح کی ہونی چاہیے, کیا کیا چیزیں ہم لوگوں نے اختیار کرنی ہے اور کن کن چیزوں کو ہم نے پیچھے چھوڑ کر آنا ہے. تو یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو مزید آپ سے بات کریں گے. ملتے ہیں اس بریک کے بعد. جناب بریک سے ہم واپس آ چکے ہیں اور جاگو لاہور کی خصوصی ٹرانسمیشن, یہ جو رمضان کی ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں, اور اب ہمارا سیگمنٹ ہے راہ حق, جس میں ہم عالم اسلام کے جید علماء کرام دین و دنیا کے حوالے سے مختلف مسائل پر ہماری رہنمائی فرماتے ہیں. اور دین اسلام دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جو رہتی دنیا تک کے تمام انسانوں کو زندگی جینے کا طریقہ بتاتا ہے. قرآن پاک کی شکل میں ہمیں ایک مکمل باضابطہ حیات مہیا کرتا ہے, تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں ایک پریکٹیکل زندگی کا احاطہ کرتا ہے. تو انسان کی زندگی میں مشکلات کیوں آتی ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ان کا حل کیسے فراہم کرتی ہے, اس پر ہماری رہنمائی آج فرمائیں گے مولانا ابتسام الہی صاحب. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں, مذہبی اسکالر ہیں, تو انہی کی طرف چلتے ہیں اور آج کا بیان ان سے سنتے ہیں. جی مولانا صاحب. ونصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. حضرات گرامی قدر, آج میں آپ کے سامنے قرآن مجید کے حوالے سے ایک انتہائی اہم موضوع کو آپ کے گوش گدار کرنے کے لیے جا رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اپنے اندر علم کے, حکمت کے, دانائی کے ایک سمندر کو لیے ہوئے ہے. زندگی گزارنے کے تمام ایسے طریقے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند اور مطلوب ہوں, ان کا بیان اس کتاب اللہ کے اندر نہایت احسن انداز میں کر دیا گیا ہے. اسی طرح حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ارشادات عالیہ اور آپ کی حدیث مبارکہ میں بھی قرآن مجید کی آیات کی توضیح اور ان کی وضاحت نہایت احسن انداز کے اندر موجود ہے. انسانی زندگی نشیب و فراز سے عبارت ہے. انسانی زندگی کے اندر دکھ بھی آتے ہیں, تکالیف بھی آتی ہیں, پریشانیاں بھی آتی ہیں, غم بھی آتے ہیں. ان غموں, پریشانیوں اور مشکلات کے حوالے سے مختلف طرح کے تصورات, مختلف طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں. ہم کئی مرتبہ انسان کی بیماریوں کے حوالے سے پولوشن کے اثرات کو, جراثیم کے اثرات کو اور دیگر بہت سے اثرات کو اسٹڈی کرتے ہیں, اور اس کے بعد مختلف طریقہ ہائے علاج کے ذریعے ان بیماریوں کو کیور کرنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے. لیکن یہ ایک حقیقت ہے جس کا مشاہدہ کئی مرتبہ کیا جا چکا ہے کہ انسانی زندگی پر گناہوں کے اثرات بھی انتہائی وائٹل ہیں, لیکن عام طور پہ ان اثرات کو یکسر نظر انداز کر دیا جاتا ہے, اور انسانی زندگی میں رونما ہونے والے تغیرات کے حوالے سے گناہوں کے اثرات کو بالکل اگنور اور انڈرمائن کر دیا جاتا ہے. حالانکہ حقیقت حال یہ ہے کہ قرآن مجید کا مطالعہ ہمیں اس بات کو سمجھاتا ہے کہ بنیادی طور پر انسانی زندگی پر گناہوں کے اثرات اتنے ہی یقینی ہیں جس طرح جراثیموں کے, پولوشن کے, انوائرمنٹ کے اثرات انسان کے وجود کے اوپر مرتب ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی کتاب اللہ کے اندر اس امر کا اعلان فرماتے ہیں, ما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم. جو بھی مصیبت تم کو آتی ہے در حقیقت تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. انفرادی زندگی میں آنے والی مشکلات در حقیقت انسانوں کے اپنے نامہ اعمال کی سیاہی کا نتیجہ ہیں. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ مسنونہ دیا کرتے تھے, اور خطبہ مسنونہ کے اندر بھی یہ الفاظ بڑی وضاحت اور بڑی صراحت کے ساتھ موجود ہیں, نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا,
کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ کو طلب کرتے ہیں اپنے نفس کی شرارتوں سے اور اپنے اعمال کی برائی سے۔ اسی طرح نبی مہرباں حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو سید الاستغفار سے آگاہ کیا۔ سید الاستغفار میں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت بے پایاں کا اعتراف کیا گیا ہے، وہاں پر اس امر کا بھی اعلان کیا گیا ہے، اعوذ بک من شر ما صنعت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں آپ کی پناہ کو طلب کرتا ہوں اس چیز کے شر سے جو میں نے کی ہے۔ گویا کہ کتاب اللہ اور سنت نبی شریف سے یہ بات بالکل کھل کے سامنے آ جاتی ہے کہ انسان کی زندگی میں آنے والے کرائسس، بیماریاں، پریشانیاں، تکالیف، ان کا انسانوں کے نامہ اعمال کی سیاہی کے ساتھ انتہائی گہرا تعلق ہے۔ جب کلیکٹیو اعتبار سے انسان برائیوں کا مرتکب ہوتا ہے، انسان سیئات کا ارتکاب کرتا ہے، انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا ہے، تو نتائج کیا نکلتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکیوں اور تریوں کے اندر انسانوں کے نامہ اعمال نے فساد کو ظاہر کر دیا ہے، انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی نے اس کے اندر ایک ڈسٹربنس کو پیدا کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام حمید میں ایک بستی کا ذکر کیا جس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی 3 نعمتیں موجود تھیں، امن بھی تھا، اطمینان بھی تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والا رزق بھی تھا۔ لیکن جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے اپنی تمام نعمتوں کو چھین لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقہا اللہ لباس الجوع والخوف بما کانوا یصنعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بستی کی مثال دیتے ہیں جو کہ امن والی بھی تھی اور اطمینان والی بھی تھی۔ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، اور ان کو ہر مقام سے، ہر جگہ سے ان کا رزق، ان کا کھانا پینا اور ان کی معیشت بافراغت حاصل ہو رہی تھی۔ فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ فاذاقہا اللہ لباس الجوع والخوف بما کانوا یصنعون، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے رزق کو چھین کر ان کے اوپر بھوک کو مسلط کر دیا، اور امن اور اطمینان کو چھین کر ان کے اوپر خوف کو مسلط کر دیا۔ اب اگر کوئی دنیا کا معاملہ ہو، دنیا کا قانون ہو جس کو انسان نے وائلیٹ کیا ہو، تو اس صورت کے اندر اس سے اسکیپ کرنے کے، اس کو کوپ کرنے کے کئی راستے ہو سکتے ہیں۔ کئی مرتبہ آپ قانون کو اپروچ کے ذریعے، انٹرسیشن کے ذریعے، سفارش کے ذریعے ہینڈل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کئی مقامات کے اوپر برائبری، اس کا بھی استعمال کر لیا جاتا ہے، اور کئی مقامات کے اوپر طاقت کا استعمال کرتے ہوئے بھی قانون کے اثر و نفوذ سے انسان بچ نکلتا ہے۔ گو کہ قانون بنیادی طور پر معاشرے کے اندر امن اور اعتدال کے قیام کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام حمید میں اس امر کا اعلان فرماتے ہیں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اے میرے بندو جو اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر چکے ہو، میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے جمی گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جب انسان توبہ کا طلبگار ہو جائے، جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار اور بخشش کو طلب کرنا شروع کر دے تو اللہ احکم الحاکمین اس کے بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فرقان میں 3 کبیرہ گناہوں کا ذکر کیا۔ شرک اتنا بڑا گناہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اعلان فرماتے ہیں، ان الشرک لظلم عظیم، کہ ظلم تو بہت سے ہیں لیکن شرک انتہائی بڑا ظلم ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے اس کے بعد ایک اور کبیرہ گناہ یعنی قتل کی بات کا، تو قتل اتنا بڑا گناہ کہ انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا،
جس نے ایک انسان کو بغیر کسی جرم کے مارا ہے، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو مارا ہے۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے ایک کو زندہ کیا گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو زندہ کیا ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے مومن کو قتل کرنے کی بات، مومن کو قتل کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ مالک کائنات اس امر کا اعلان فرماتے ہیں، وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس میں لمبا عرصہ قیام ہوگا۔ وَلَعَنَهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ غصہ ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنتیں ہوں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے شخص کے لیے بہت بڑے عذاب کو تیار کر دیا ہے۔ اسی طرح زنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ المتجر الرابع کی ایک روایت کے مطابق جو شخص ایک مرتبہ زنا کاری کا ارتکاب کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 60 برس کی نیکیوں کو ضائع فرما دیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، لیکن ان تینوں کبیرہ گناہوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فرقان کے اندر بڑا ہی خوبصورت اعلان فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، مگر جو شرک، قتل اور زنا کے ارتکاب کے بعد توبہ کو لے کے آئے، ایمان کو لے کے آئے، عمل صالح کو لے کے آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف ہی نہیں کرے گا، بلکہ گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کے ساتھ تبدیل فرما دیں گے۔ حضرات گرامی قدر، یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فقط توبہ کی برکت کے ساتھ، ایمان اور عمل صالح کی برکت کے ساتھ آپ کے گناہوں کے اوپر ان کو حرف غلط کی طرح مٹا ہی نہیں دیں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کو نیکیوں کے ساتھ بھی تبدیل فرما دیں گے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کا بھی واقعہ ہے۔ شبیبہ غامدیہ، ان سے برائی کا ارتکاب ہو جاتا ہے۔ برائی کے ارتکاب کے بعد ندامت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیشی کا ایک احساس پیدا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کے رجوع کرتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر توبہ کی طلبگار ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد اس کیفیت کو لیے ہوئے بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئیں کہ اللہ کے نبی، میں نے خطا کا ارتکاب کر دیا ہے، مجھ پہ حد کو قائم کیا جائے۔ نبی مہرباں حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، شبیبہ پلٹ جاؤ، اس وقت آنا جب یہ بات متعین ہو جائے کہ گناہوں کے اثرات تمہارے جسم کے اوپر مرتب ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے۔ کچھ مہینے کے بعد بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئی کہ اللہ کے نبی، مجھے پاک کیا جائے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استفسار کے اوپر یہ بات بتلائی کہ حاملہ ہو چکی ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، شبیبہ پلٹ جاؤ، اس وقت آنا جب بچہ پیدا ہو جائے۔ کچھ مہینے کے بعد آتی ہے، بچے کو ہاتھ میں اٹھائے ہوئے ہے کہ اللہ کے نبی، اب تو مجھے پاک کر دیا جائے۔ ہم بھی گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، صبح کرتے ہیں، شام کو بھول جاتے ہیں، شام کو ارتکاب کرتے ہیں، صبح کے وقت گناہ کو فراموش کر دیتے ہیں۔ لیکن یہاں پر کیفیت کیا ہے؟ کئی مہینے گزر چکے ہیں، لیکن شبیبہ گناہوں کے اثرات سے اپنے وجود کو ابھی تک آزاد نہیں کر سکی۔ ندامت، رجوع اللہ، اللہ کی طرف پلٹنے کا جذبہ، پرسش یوم حساب کا شدید احساس ابھی بھی شبیبہ کے دل اور دماغ کے اوپر چھایا ہوا ہے۔ بارگاہ رسالت مآب میں اب جب بچے کو اٹھائے ہوئے حاضر ہوئی تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پلٹ جاؤ، جب بچہ ٹھوس غذا کھانے کے قابل ہو جائے تو اس وقت آنا۔ کچھ مہینے کے بعد آئی، بچے کے ہاتھ میں نوالے کو تھمایا ہوا کہ اللہ کے نبی، اب تو مجھے پاک کر دیا جائے۔ حضرت شبیبہ غامدیہ کو زمین کے اندر گاڑا گیا، اور اسلامی حدیں لوگوں کا استحصال کرنے کے لیے نہیں، ان پہ ظلم کرنے کے لیے نہیں، بلکہ انسان کے وجود کو طاہر اور مطہر بنانے کے لیے ہیں، اس کی روح اور بدن کو ان علائشوں سے پاک کرنے کے لیے ہیں جو علائشیں گناہوں کے اثرات کی وجہ سے
انسان کے جسم اور روح کے اوپر مرتب ہو جاتی ہیں، شبیبہ غامدیہ کو زمین کے اندر گاڑا گیا اور حد کو قائم کرنے کے لیے، سنگسار کرنے کے لیے جب پتھروں کو مارا گیا تو ایک پتھر حضرت شبیبہ غامدیہ کے وجود پہ اس طرح لگتا ہے کہ اس سے نکلنے والے لہو کے چھینٹے سیف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں کے اوپر گر جاتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید تڑپ جاتے ہیں، کہا عورت ناپاک تھی، جاتے جاتے مجھے بھی ناپاک کر گئی۔ دو طرح کی روایات اس واقعے کے بارے میں وارد ہوئیں۔ ایک روایت کے مطابق حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں شبیبہ نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر مدینہ کے 70 گناہ گاروں پر، اور ایک روایت کے مطابق اگر مدینہ کے سارے گناہ گاروں پر اس توبہ کو تقسیم کر دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی ان سارے گناہ گاروں کی خطاؤں کو معاف فرما دیں۔ یہ تمام کے تمام واقعات اس امر کے اوپر دلالت کرتے ہیں کہ جب انسان حقیقی معنوں میں توبہ کا طلبگار ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کس انداز سے اس کی خطاؤں کو حرف غلط کی طرح مٹا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، راہ حق یہ ہمارا سیگمنٹ تھا اور مولانا ابتسام الہی صاحب مذہبی اسکالر ہمارے ساتھ موجود تھے، اور آج کا موضوع اللہ کی کتاب کے حوالے سے انہوں نے بڑے ہی عمدہ اور خوبصورت انداز میں بیان فرمایا کہ کس طرح ہم اپنی زندگی گزار سکتے ہیں اللہ کی کتاب کے حوالے سے، کیا کیا طریقہ کار ہے اس حوالے سے انہوں نے بتایا ہے۔ مولانا صاحب آج کے لیے آپ کا بے حد شکریہ۔ مزید بھی آپ سے بات کریں گے لیکن یہاں وقت ہے ایک چھوٹی سی بریک کا، آپ نے کہیں نہیں جانا، ملتے ہیں اس بریک کے بعد۔ کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، اور کہ اٹھے بخشش میں یہ رتبہ تیرا، واہ کیا جو تو کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جو تو کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ ٹھیک ہے جی، محمد شہباز مدنی اشرفی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ یہاں اب آگے بڑھتے ہیں اور سیگمنٹ ہے ہمارا قصص الانبیاء، جس میں ہم تاریخ اسلام کے اہم واقعات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو واقعہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے حوالے سے، کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کس طرح ہوئی، کون کون سے لوگوں نے اس میں حصہ ڈالا، کیا کیا مشکلات پیش آئیں اور اس کی توسیع کتنی دفعہ کی گئی۔ اور آج بات کریں گے ہم مسجد نبوی کی تعمیر کے حوالے سے اور اب تک ہونے والی اس میں توسیع کے حوالے سے۔ تو کہا جاتا ہے کہ مہاجرین کی آمد سے پہلے نا انصار ایک جگہ باجماعت نماز ادا کیا کرتے تھے، جیسے ہم لوگ اپنے گھر میں ایک جگہ مختص کر لیتے ہیں جہاں پہ ہم سب نماز ادا کرتے ہیں۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو سب سے پہلے مسجد بنانے کی انہیں فکر ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور اس کی لگام انہوں نے ڈھیلی چھوڑ دی کہ یہ جہاں بھی چلے گی، یہ جہاں بھی جائے گی وہاں پر بیٹھ جائے۔ تو اونٹنی چل پڑی اور اس جگہ بیٹھی جہاں آج مسجد نبوی تعمیر کی گئی ہے۔ وہ جگہ نا اس جگہ کے قریب ہی ہے جہاں پہ انصار باجماعت جو ہے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اب اسی جگہ مسجد نبوی تعمیر کی جائے گی۔
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کے لیے جو جگہ مختص فرمائی نا، یہ جگہ 2 یتیم بچوں سہل اور سہیل کی تھی۔ روایات میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کے سرپرست حضرت اسد بن زرارہ تھے، اور بعض روایات میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے سرپرست حضرت معاذ بن غفرہ تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم یہ جگہ مجھے فروخت کر دو۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری جو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے، تو انہوں نے عرض کیا کہ اس کی قیمت میں ادا کر دیتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار کر دیا اور 10 دینار میں زمین کا وہ جو ٹکڑا تھا اس کو خرید لیا۔ یہ آخری حصہ آپ کو بتائیں گے، لیکن یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا، آپ نے کہیں نہیں جانا، ملتے ہیں اس بریک کے بعد۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ اور جب قبر اندھیری گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا۔ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا۔ روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ بہت ہی خوبصورت اور نعت رسول مقبول پیش کی ہے محمد شہباز مدنی اشرفی صاحب نے، نعت خوان ہے، اور آپ کو پتہ ہے ماہ مقدس کا یہ مہینہ جاری و ساری ہے، اور اسے اللہ کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس میں اللہ کی رحمتیں، برکتیں اور بے شمار جو ہے وہ ساتیں سمیٹتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا۔ ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کتنی ہمارے اوپر برسائی جاتی ہیں، کہ جتنی ہم سمیٹ سکتے ہیں سمیٹیں، اور اس میں ایک نیکی کا اجر بھی کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو جناب رمضان میں صدقہ اور خیرات کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت بیان کی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، اس پر آج ہم رہنمائی حاصل کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے مولانا بدرالزماں ہے، مذہبی اسکالر ہیں۔ مولانا صاحب آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اور بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ مولانا صاحب، صدقے کی اہمیت کے حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے، اس کی اہمیت اور فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیجیے گا۔ پہلی بات تو یہ ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ قرآن کریم کا منشا یہ ہے کہ دولت جو ہے اس کا ارتکاز چند ہاتھوں میں نہ ہو۔ ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہے کہ جو میں نے بندے کو دولت دی ہے اس کا ایکسپوجر، اس کی ایکسپینشن ہونی چاہیے، پھیلاؤ ہونا چاہیے، یہ چند لوگوں کے اندر محدود ہو کے نہ رہ جائے۔ اس کے لیے زکوٰۃ کا نظام ہے، صدقات کا نظام جو اسلام نے وضع کر دیا کہ صدقات اور زکوٰۃ کے ذریعے ہی اس مال کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے اور لوگوں کو جو ہے ان کی نیڈز کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، آپ یا میں، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم جو محنت کرتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، وہ ہمارا رائٹ ہے اور وہ ہم پر ہی خرچ ہونا چاہیے یا وہاں خرچ ہو جو ہمارے پسندیدہ لوگ ہوں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی واضح بات فرما دی۔ اللہ فرماتے ہیں فی اموالہم حق للسائل والمحروم،
اللہ فرماتے ہیں جو رزق میں نے دیا ہے یہ ذہن نشین کر لو، اس تمہارے اکیلے کا نہیں ہے، اس میں ہم نے جو محروم معیشت لوگ ہیں ان کا بھی ہم نے حق رکھا ہے، ٹھیک ہے، ایسے لوگ جو مالی طور پر تنگ دست ہیں اور جو مفلوق الحال ہیں ان کا بھی حق ہے۔ تو آپ کبھی بھی یہ نہ سمجھیں کہ جو کچھ میرے پاس آتا ہے وہ سارا میرے ہی ہے، بلکہ اللہ نے اس کو بڑا کلیئر کٹ میسج دے دیا کہ اس میں ان لوگوں کا حق موجود ہے جو آپ نے صدقات کی صورت میں، خیرات کی صورت میں اور زکوٰۃ کی صورت میں ان تک پہنچانا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بربادی جو ہے وہ کیسے آتی ہے، اللہ نے اس کا بھی پیغام دے دیا، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کیجیے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو۔ دونوں کو اگر آپ اینالائز کریں، آیت کے دونوں اجزاء کو آپ اینالائز کریں تو آپ کو ایک بات بڑی واضح سمجھ آ جائے گی کہ ہماری ہلاکت اور بربادی کی بنیادی وجہ مال کا خرچ نہ کرنا ہے۔ اگر گویا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اپنے آپ کو ہلاکت اور بربادی سے بچا دیا۔ اور پھر دیکھیے لوگ سوال کرتے ہیں کہ مولانا ہم کیا دیں اللہ کی راہ میں، اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے دے دیا، فرمایا یسألونک ماذا ینفقون، اے حبیب یہ آپ سے پوچھتے ہیں ہم اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں، قل العفو، جو ان کی بیسک نیسیسٹی سے زائد ہے، اچھا ٹھیک ہے، they should spend, they should give، انہیں دے دینا چاہیے۔ یعنی جو آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کی بنیادی ضروریات ہیں جب وہ پوری ہو جائیں تو جو مال بچ جائے اس کو بجائے سٹور کرنے کے، جمع کرنے کے، وہ اللہ کی مخلوق کے حوالے کر دیا جائے۔ رسالت معاملے سے ارشاد فرمایا کہ میں قسم نہیں کھاتا، لیکن ایک بات کی میں قسم ضرور کھاؤں گا کہ مال دینے سے، اللہ کی راہ میں دینے سے کبھی بھی رزق کم نہیں ہوتا، بالکل اضافہ ہی ہوتا ہے، اور کسی کی بات کو ٹالریٹ کرنے پہ، اس کی زیادتی کو برداشت کرنے میں عزت میں کمی نہیں آتی۔ آپ برداشت کر جائیں، فرمایا ان باتوں کی قسم میں تمہیں خود دیتا ہوں۔ اور مجھے وہ حدیث پاک یاد آتی ہے، صدیقہ کائنات تشریف فرما تھیں، تو آپ جب کریم آقا علیہ السلام گھر تشریف لائے تو عرض کرتی ہیں کہ آج میں نے وہ بکری ہم نے ذبح کی اور اللہ کی راہ میں صدقہ کیا، اور اس کی ایک دستی میں نے، چونکہ آپ کو پسند ہے، میں نے بچا رکھی ہے، تو باقی سارا وہ اللہ کی راہ میں نے دے دیا، بانٹ دیا، یہ باقی بچ گئی ہے جو میں نے آپ نے فرمایا۔ نہیں عائشہ، آپ کو سمجھ نہیں آئی، اصل میں باقی وہی بچا جو آپ نے اللہ کی راہ میں دے دیا ہے، یہ باقی وہی تو وہ تو یوٹیلائز ہو گیا، یہ تو ہم نے کھا لیا، باقی وہی بچے گا جو اللہ کی راہ میں دے دیا جائے گا۔ تو بنیادی طور پر ہمیں اپنے کانسیپٹ کلیئر کرنے چاہیے کہ جب ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو اصل میں وہی تو ہماری سیونگ ہے، وہی تو ہماری بچت ہے، اسی کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اسی کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا ہے کیا نہیں۔ جی دوسرا مولانا صاحب، یہاں پہ ایک بڑا امپورٹنٹ یہ کوشچن آتا ہے کہ ہمیں کن لوگوں کو صدقہ دینا چاہیے، کیا کیا اس طرح کی کہہ لے کہ ایلیمنٹ ہونے چاہیے جن پہ فرض ہوتا ہے؟ جس میں دیکھیے جو آپ سمجھتی ہیں کہ شرعی فقیر ہے، شرعی فقیر سب یہ ٹرمینالوجی بڑی تھوڑی سی ٹف ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جس بندے کی بیسک نیسیسٹیز پوری نہیں ہوتی اور آپ سمجھتی ہیں کہ وہ تکلیف میں ہے یا مشکل میں ہے، اس کو آپ صدقہ دے سکتے ہیں۔ لیکن جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں، قرآن کریم نے وہ 8 مصارف الگ سے بیان کر دیے کہ زکوٰۃ کن کو دی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ جیسے صدقہ واجبہ اور صدقہ نافلہ، وہ بالکل بڑا کامن سا کویسچن ہے، لوگ سوال کرتے ہیں علامہ صاحب کیا ہم زکوٰۃ نان مسلم کو دے سکتے ہیں؟ تو اس میں صدقہ واجبہ اور نافلہ کو بھی اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ صدقہ واجبہ کے اندر آپ کی زکوٰۃ آتی ہے، اگر آپ نے منت مانی ہے وہ آتا ہے، اگر قسم کا کفارہ ہے وہ آتا ہے، یا روزے کفارہ ہے وہ آتا ہے۔ یہ سارے صدقات واجبہ ہیں، اور صدقات واجبہ آپ نان مسلم کو نہیں دے سکتے۔ لیکن جو صدقات نافلہ ہیں جیسے قربانی کا گوشت ہے یا کوئی اور صدقہ خیرات کرتے ہیں، وہ نان مسلم کو دیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی نہیں۔ تو یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ زکوٰۃ کے تو 8 مصارف موجود ہیں جو قرآن نے خود بیان کر دیے، اس کے علاوہ باقی کوئی بھی آپ دیکھیں مفلوق الحال ہے، یہ نیڈی پرسن ہے، اس کی ضرورت کو آپ پورا کر دیں، صدقہ دے دیں۔ بہت سے مولانا صاحب، بہت سے لوگ ہماری فیملی کے اندر بھی ہوتے ہیں جو سفید پوش جن کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ سفید پوش جو لوگ ہیں نا، اصل میں سب سے پہلی بات ہے چیریٹی بگنز ایٹ ہوم۔ ایگزیکٹلی، تو چیریٹی تو گھر سے شروع کرنی چاہیے نا۔ رسالت امام علیہ السلام کو جب اللہ نے حکم دیا کہ آپ تبلیغ فرمائیے تو اپنے گھر سے، انذیر اشیرتکم، کہ اپنے گھر والوں کو ڈرائیے، تو بات تو گھر سے شروع ہونی چاہیے نا، کہ وہ لوگ زیادہ ڈیزرو کرتے ہیں آپ کی محبتوں کے، جو آپ کی گرد و نواح میں آپ کے ریلیٹیوز ہیں، جو خون کے رشتے ہیں، پہلے انہیں دیکھیے، اس کے بعد پھر باہر قدم بڑھائیے۔ چیریٹی کو ہمیشہ گھر سے شروع کرنا چاہیے، اگر آپ کی گرد و نواح میں جو لوگ موجود ہیں، اور اس کو ان کو پریفر کرنا چاہیے، پرائورٹی شوڈ بی گیون ٹو دیم، ان کو یہ دینی چاہیے۔ یہاں میں ایک اور بات بھی ضمن عرض کرتا چلوں کہ ماہ صیام بھی ہے، اور ہمارے ایٹیچیوڈ اور ہمارے رویے بڑے عجیب ہیں۔ مجھے چیزیں بعض اوقات بڑا وہ پنچ کرتی ہیں کہ ایک آٹے کا تھیلا پکڑ لیا، کوئی تھوڑا سا راشن کا پیک پکڑ لیا، تصویر بنا لی، اور لوگوں کی سیلف ریسپیکٹ کو ہم ٹروڈن ڈاؤن کرتے ہیں، کچل دیتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کو یہ باتیں پسند نہیں ہے۔ فرمایا صدقہ اگر تم پوشیدہ دو تو یہ سب سے بہتر ہے، اور تمہاری جہنم کی آگ کو بجھانے کا یہ سبب بن جائے گا۔ تو یہ شو آف کرنا، ریاکاری کرنا، دکھانا، اس کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ میں یہاں تک کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ نے زکوٰۃ بھی دینا ہے، صدقہ بھی دینا ہے، اس کو بتائیے، ہرگز مت بتائیے کہ یہ کیا ہے، بالکل نہ بتائیے، مطلب اس کو بتانا نہیں ہے کہ یہ ہم صدقہ یا زکوٰۃ تمہیں دے رہے ہیں۔
بائی یور سیلف آبزرو اور اینالائز کرنا ہے. آپ نے دیکھنا ہی ہے کہ آیا یہ اس کیٹیگری میں فال کرتا ہے کہ نہیں کرتا, آیا زکوٰۃ کا مستحق ہے یا نہیں. اگر وہ مستحق ہے تو پھر اس کو بتائے بغیر دیں, گفٹ کر دیں اس کو. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو یہ جو کمپلشن ہوتی ہے نا کہ جی ہم نے راشن ہی دینا ہے, تو میں سمجھتا ہوں اس پر بھی آپ غور کریں. دیکھیے اگر آپ انہیں راشن دیتی ہیں, میں بھی گھر میں راشن موجود, ان کے پاس میڈیسن نہ ہو, یا گھر کا کرایہ نے دیا, یا یوٹیلیٹی بلز ہیں ابھی وہ انہوں نے ادا کرنے ہیں, یہ بچوں کی فیسیں دینی ہیں, ان کی دیگر نیڈز جو ہیں وہ بہت وہ پورا کرنا ہے, تو آپ زیادہ بہتر ہے انہیں کیش کی صورت میں دے دیں تاکہ اپنی ضروریات کو پورا کر لیں اور انہیں مجبور نہ کریں. اور ماہ صیام میں جو سب سے بڑی مجھے چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں, قباحتیں موجود ہیں. زکوٰۃ کے پیسے سے لوگ افطاری کرواتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے افطاری کروا دی. جائز نہیں ہے, قطعاً جائز نہیں ہے. زکوٰۃ کے پیسے سے آپ افطاری نہیں کروا سکتے, اس لیے کہ زکوٰۃ کے لیے ٹرانسفر آف کمپلیٹ اونرشپ وہ یعنی وہ ضروری ہے. تو آپ اس کو آپ نے مالک بنانا ہے, تو افطاری میں تو آپ بھی تشریف لے جائیں گی, میں بھی جاؤں گا, ہمارے صاحب بھی تشریف لے جائیں گے, سمجھ نہیں آئے گی نا کہ کس کو دینا ہے. ایگزیکٹلی. مولانا بدر الزمان مذہبی اسکالر, مولانا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر آئے ہیں. اور محمد شہباز مدنی اشرفی بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. شہباز, آپ سے جاتے جاتے ایک اور نعت سننا چاہیں گے, اور امید کرتے ہیں کہ آج کا ٹرانسمیشن جو آپ کو پسند آئی ہوگی. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. جاتے جاتے نعت سنیے. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے, ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے, ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. میرے آقا ہمیں رسوا نہیں ہونے دیتے, میرے آقا ہمیں رسوا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا اور میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی, کہ میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی. میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے, میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا اور اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں ہمیں, کہ اپنے منگتوں